مدینہ میں امام کے پیچھے فرض پورے پڑھیں گے؟ جی ہاں. سنتیں آپ نہیں پڑھیں گے سوائے فجر کی سنتوں کے، کیونکہ آپ مسافر ہیں. نفل، جی ہاں نفل آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سفر میں بھی نفل پڑھتے رہتے تھے، بلکہ اونٹنی میں بھی پڑھتے رہتے تھے. کیا احرام کی حالت میں چھتری لے سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ جی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ جب 10 تاریخ کو آپ جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے آئے تو صحابہ نے آپ کے اوپر چادر تنی ہوئی تھی، چادر کی ہوئی تھی تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے. چادر اوپر تھی، سر کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی. تو یہ جائز ہے، چھتری لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کمر پر تھیلا ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد یا کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی تیسری چوتھی رکعت میں بتائیں. ظہر اثر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھیں گے. آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. لیکن اگر کبھی آپ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور تلاوت کر لیتے ہیں تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کے نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا ہم اندازہ کرتے تھے. آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے، آخری 2 آیتوں میں 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے آخری 2 رکعتوں میں. تو آخری 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ آپ گناہ نہیں ہے. میری بیوی 7 سال سے میرے ساتھ ناراض ہے، ہماری آپس میں بات نہیں ہے، مگر وہ میرے گھر میں ہی ہے. میں یہاں سے خرچ بھیج دیتا ہوں، کیا اتنے عرصے میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیوں جی 7 سال میں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں. کتنے سالوں میں ہوتی طلاق؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. جب تک طلاق نہیں دیں گے طلاق نہیں ہوگی، چاہے وہ ناراض ہو کے 20 سال بیٹھی رہے، 50 سال بیٹھی رہے. جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے یا وہ خلا نہیں لے گی تب تک وہ آپ کی بیوی ہے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ کب آپ اسے راضی کرتے ہیں. یہ بھائی کہتے ہیں کل کے درس میں آپ نے بہت سی باتوں میں مختلف احادیث کا حوالہ پیش کیا، مگر امام مالک کا قول کہ ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے حوالے کے بغیر ذکر کر دی، جس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. برائے مہربانی اس قول کا حوالہ دے دیں. ٹھیک ہے جناب، اگر مسائل حل ہو سکتے ہیں تو حوالہ دے دیتے ہیں. میرے بھائی میں نے تو اس بات کو منسوب کیا تھا امام مالک کی طرف کہ امام مالک کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. امام مالک نے کہا تھا ہم میں سے ہر ایک کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتی ہے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ آپ کی کوئی بھی بات رد نہیں ہوگی. بھائی کہتے ہیں اس کا حوالہ دیں. تو میں نے اس بات کو کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ امام مالک کی طرف. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو امام مالک سے اوپر والے لوگوں نے بھی کہی ہے. عبداللہ ابن عباس صحابی نے بھی کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ بات تو امام مجاہد نے بھی کہی ہے جو امام مالک سے بھی پہلے کے ہیں. تو یہ بات بہت مشہور و معروف ہے. بہرحال حوالے لے لیں آپ. عبداللہ ابن عباس کی بات، امام مجاہد کی بات امام بخاری نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے لکھی ہے اس مسئلے میں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام بخاری کی ایک مستقل کتاب ہے جس کا عنوان کیا ہے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس اور امام مجاہد دونوں کا یہ قول نقل کیا ہے.
بلکہ امام مجاہد کا قول انہوں نے اپنی اس کتاب پہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے رفع الیدین کے بارے میں خاص طور پہ لکھی ہے. امام بخاری کی ایک یہ بھی مستقل کتاب ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کی احادیث ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں. وہاں پہ امام مجاہد کی یہ بات وہ لے کر آئے ہیں. اور امام مالک کا قول جو ہے وہ امام ابن عبد البر نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے جو علم کے بارے میں لکھی ہے، جامع بیان العلم و فضلہ. بلکہ امام سبکی کہتے ہیں اپنے فتاوی میں کہ امام مالک نے یہ بات لی ہے امام مجاہد سے، اور مجاہد نے یہ بات لی ہے عبداللہ ابن عباس سے، اور یہی بات امام احمد بن حنبل سے بھی ملتی ہے. امام ابو داؤد جو کہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے مسائل الامام احمد میں یہ بات امام احمد سے بھی نقل کی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ہر بات ماننا ضروری ہے. کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا کوئی قول ایسا بھی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اس طرح خلاف ہو کہ اس کی تائید میں کوئی اور آیت یا حدیث بالکل نہ ہو؟ میرے بھائی، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام یہ ہمارے سر کا تاج ہیں. دین کے لیے ان کی کوششیں بے شمار ہیں. انہوں نے اس دین کو امت تک منتقل کرنے میں بڑی محنت کی ہے، بڑے شاگرد تیار کیے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. اس لیے چھوٹی موٹی غلطی لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود جناب عمر فاروق کو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد غلطی لگ گئی تھی. کیا کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام فوت؟ عمر فاروق کہتے تھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا آپ فوت ہوئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. بخاری شریف میں آتا ہے. وہ تو جناب ابو بکر کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ممبر پہ چڑھے، انہوں نے خطبہ دیا اور کہا جو عبادت کرتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا رب فوت ہو گیا ہے، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ کی تو اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر جناب ابو بکر نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا ذکر ہے. جب وہ آیتیں جناب عمر فاروق نے سنی تو مان گئے، ضد نہیں کی اور سر تسلیم خم کر لیا. اور پھر بعد میں کہا کرتے تھے کہ جب وہ آیتیں میں نے ابو بکر کے منہ سے سنی مجھے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ پہلے سے موجود تھی یا نہیں تھی؟ موجود تھی. تو غلط فہمی ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی غلطی کمی، یہ صرف نبی ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے بھی پاک صاف ہوتے ہیں. ایک دو مثالیں آپ اور لے لیں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ابن وہب عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو امام مالک نے کہا نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابن وہب کہتے ہیں میرے استاد تھے، حدیث میرے پاس موجود تھی لیکن میں خاموش رہا. جب لوگ چلے گئے میں نے کہا استاد محترم اس بارے میں تو حدیث موجود ہے. وہ کہنے لگے کون سی حدیث؟ میں نے کہا لیس بن سعد والی، جس میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے انگلیوں میں خلال کیا وضو کے دوران. تو امام مالک کہتے ہیں بھائی یہ حدیث مجھے پہلے معلوم نہیں تھی اور یہ حدیث صحیح ہے. ابن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جب امام مالک سے یہ سوال ہوتا تو وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. فتویٰ تبدیل ہو گیا کیونکہ اب کیا آ گئی ہے؟ حدیث آ گئی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ شافی ہیں. وہ امام شافی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شافی کا فتویٰ یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو آتا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز خصوصاً پڑھا کرو اہتمام کے ساتھ. درمیانی نماز کون سی نماز ہے میرے بھائیو؟ عصر کی. امام شافی کا فتویٰ تھا صبح کی نماز ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں وہ حدیثیں لے کر آئے جو بتاتی ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور پھر بتایا کہ امام شافی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ یہاں پہ حدیث کے مطابق نہیں ہے.
لیکن امام شافعی کہہ گئے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو اسے مان لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ایک اور امام نووی، وہ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے جب اس حدیث پہ آئے جس حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیان کیا کہ اکثر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ ٹوٹتا ہے۔ اب امام نووی شافعی ہیں، کہتے ہیں ہمارے امام شافعی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث آ گئی ہے، حدیث کو لینا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے امام کے فتوے کو چھوڑ دیا۔ تو ہر مسلمان کو یہی رویہ اپنانا چاہیے میرے بھائیوں کہ حدیث آ جائے تو حدیث کو لے لیں، ائمہ کرام یہی سمجھا کے گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں تکبیروں کے درمیان کیا پڑھنا ہے، مکمل طریقہ بتا دیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے میرے بھائیوں؟ سورہ فاتحہ، امام بھی مقتدی بھی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، امام بھی مقتدی بھی۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں، امام بھی مقتدی بھی۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے، امام بھی مقتدی بھی۔ یہ ہے جنازے کا طریقہ۔ اور پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ البتہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ اور جنازے کے بعد جو ایک سلام پھرتا ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے کے بعد 2 سلام پھیرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ واضح ہے، اور یہ آئی ہے بیہقی شریف میں، دارقطنی میں، اور امام حاکم کی حدیث کی کتاب المستدرک میں۔ تقلید کی شرعی حیثیت پہ روشنی ڈالیں۔ اگر تقلید صحیح نہیں ہے تو مکہ مدینہ والے امام احمد بن حنبل کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، تقلید کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی بات کو مان لینا۔ تو کسی اور کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی موجودگی میں نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں، جہاں پہ حدیث نہیں مل رہی، قرآن کی آیت واضح طور پہ نہیں مل رہی، وہاں پہ انہی پرانے علماء کرام سے ہم سب رجوع کرتے ہیں، انہی کے فتاوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی کے اقوال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ صحیح حدیث آ جائے یا قرآن کی آیت آ جائے، وہاں پہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے ذکر کیا مکہ مدینہ والوں کا، تو مکہ مدینہ والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کی عزت کرتے ہیں، چاروں کا احترام کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل سے تو ان کا خصوصی لگاؤ ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی کوئی بات حدیث کے خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے مجھ سے، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ اب اس میں ایک روایت آتی ہے جس کا آپ لوگوں سے بھی تعلق ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں، کوئی نماز فوت نہ ہو تو اس کو 2 خوشخبریاں ملیں گی۔ نمبر 1 وہ منافق نہیں ہے، نمبر 1 وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اب جب اس حدیث کی سند کو چیک کیا گیا، جن لوگوں نے یہ حدیث نقل کی ہے انہیں چیک کیا گیا، تو ان میں ایک آدمی تھا نبیت بن عمر، وہ نامعلوم ہے، اس کے قوائف کا علم نہیں ہو سکا، اس کے حافظے، اس کی امانت، صداقت، دیانت، سچ جھوٹ کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں، اس لیے یہاں کے علماء کرام امام بن حنبل کی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ائمہ کرام کا احترام کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو وہ ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ اکثر